سورہ فاتحہ آپ کے متعلقین جو ہیں بڑی حضرات ان کے سارے بات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. تیسرے پارے کا یہ مشہور سورہ ہے سورہ العصر. اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ میرے اور آپ کے جو امام اس سورہ کو اپنے جمعے کے خطبے کے آخر میں تلاوت پڑھاتے ہیں. اپنے جمعے کا خطبہ اسی سورہ پر ختم ہوتا ہے. گویا آپ کے نزدیک یہ سورہ اتنا اہم تھا کہ مسلمانوں کے لیے آپ کا یہ عمل اس لیے غالباً تھا کہ مسلمان کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس سورے کا مطالعہ کرے. یہ گویا اس سورے کی عظمت تھی. پھر اموی خلیفہ عمر عبدالعزیز نے اپنے خلافت کے زمانے میں اسی طریقے کو رائج کیا کہ وہ بھی اپنے خطبے کو جمعے کے اسی سورے پر ختم کرے. چوتھے امام کو انہوں نے فالو کیا اس سلسلے. اور عالم اسلام کے عظیم تفسیر کے امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ اس سورے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے پورے قرآن کے مضامین کا 4 نکاتی خلاصہ ہے. یعنی پورے قرآن کے مضامین کو اس سورے میں 4 نکات کے اندر بند کر دیا. یہ یعنی سورے کی خصوصیت. اور یہ قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے کہ کہیں پر تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے سورے جو ہیں مفصل ہیں بہت طویل. سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ احزاب، سورہ یوسف، طویل. اور کہیں آپ کو ملے گا کہ سورے بہت مختصر ہیں. بلکہ بات آیتیں بھی ایسی ہیں کہ جس میں تمام مضامین کو بند کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا مقصد ایک نہیں ہے بلکہ 2. یہ تو کتاب ہے تعلیم کے لیے آئی. جو علم الکتاب والحکمہ رسول کا مقصد یہی ہے کہ وہ تعلیم دے کتاب و حکمت کی. تو تعلیم میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے سمجھانا اور ایک ہوتا ہے یاد کرانا. پہلے تو جو حقائق ہیں وہ سمجھایا جائے اور پھر ان کو یاد کرایا جائے. سمجھانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے تفصیل کہ تاکہ ایک بات کوئی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. دلائل براہین مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ بات واضح ہو. اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے تفصیل. اور یاد کرانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے اجمال
اختصار کہ بڑی بات کو چند الفاظ میں بند کر دیا جائے، وہ صحیح ہوتا ہے، تاکہ یا تو آدمی تفصیل نہیں کر سکتا یا تو کرے گا سمری اختصار. تو لہٰذا قرآن مجید میں یہ انداز ہے کہ طویل سوروں میں حقائق کو سمجھانے کے لیے تفصیل سے باتوں کو بیان کیا گیا، اور چند سورے کہ جو مختصر ہیں ان میں تمام اہم مضامین کو اس لیے مختصر کر کے بیان کر دیا گیا ہے تاکہ ان تفصیلات کو انسان یاد رکھ سکے کہ مختصر الفاظ کیا ہے. تو یہ قرآن مجید کا انداز ہے، اجمال و اختصار، اجمال و تفصیل اور کہیں اجمال، تاکہ بات سمجھ میں بھی آئے اور بات یاد رہے. کیونکہ اگر آپ کو بات یاد نہیں رہی تو پھر وہ بات یعنی تعلیم کا پروسیس مکمل نہیں ہوا. علم اصل وہ ہے جو آدمی کو یاد رہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ مارکیٹ میں کتنا پیسہ ہے، کروڑ ڈالر مارکیٹ موجود، لیکن میرا کتنا ہے؟ میرا تو اتنا ہے جو میری جیب میں، جو میری جیب ہے وہ تو میرا ہے، باقی میرا تو نہیں ہے. کروڑ ڈالر موجود. ایسے علم تو بے تحاشا ہے، مگر میرا علم اتنا ہی ہے جو مجھے یاد رہا، جس کو میں محفوظ کر سکا. تو لہٰذا لازمی تھا کہ سمجھایا بھی جائے اور یاد بھی کرایا جائے. سمجھانے کے لیے تفصیل رکھی اور یاد کرانے کے لیے صلوات اور محمد. اچھا، دوسرے اگر آپ دیکھیں تو پوری کائنات میں یہ نظام رہا ہے، اجمال و اختصار، اجمال و تفصیل. دیکھیے کہ کتنا بڑا درخت ہوتا ہے، کتنی اس میں شاخیں ہوتی ہیں، کتنے اس میں پتے ہوتے ہیں، کتنے اس میں پھل ہوتے ہیں، یہ ہے تفصیل. اب یہ سمٹا ایک چھوٹا سا بیج بن گیا، اتنا مختصر کہ اگر آپ ہتھیلی پہ رکھتے ہیں تو بدلنے کی محسوس نہیں ہوگا. یہ وہی بیج ہے جس میں پورا درخت بن ہے، پورا درخت اسی بیج کے اندر بن ہے. ادھر دیکھیے سورج کتنا بڑا ہے، یہ پورا سولر سسٹم کتنا بڑا ہے، اس کے آپ بڑائی کر رہے ہیں کتنا بڑا نظام ہے. مگر وہ پورا نظام جو ہے وہ ایک ذرے کے اندر بند ہے، کہ جو پورا سولر سسٹم کا نظام ہے وہ نظام ایک ذرے کا. وہی دیکھیے جیسے سورج بیچ میں ہے اور تمام سیارے کے گرد گھوم رہے ہیں، وہی نظام ذرے ملے گا آپ کو، الیکٹرون پروٹون وہ گھوم رہے ہیں. یہ پورا نظام جو نظام شمسی ہے یہ تصویر ہے، اور وہ جو ایک ذرہ ہے وہ اس کا اجمال اختصار. انسان کی تکلیف کو دیکھیے، انسان کتنا مفصل وجود ہے. ایک تو جسم دیکھیے اس کا، تو اس کے خیالات دیکھیے، اس کے تصورات دیکھیے، اس کے امنگیں دیکھیے، اس کی آرزویں دیکھیے. کتنا بڑی دنیا ہے انسان، پھیلا تو اتنا بڑا، اور جب سمٹا تو یہ خطرہ، یہ خطرہ جسے شروع ہو. دیکھا تو وہی تفصیل اور اختصار. تو یہ پورے نظام کائنات میں آپ دیکھیں گے کہ تفصیل اور اختصار کا نظام رائج ہے، کہ تفصیل بھی ہے اختصار بھی. وہی نظام ہمیں قرآن میں ملتا ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے اسی نے یہ کتاب دی. تو وہی نظام جو پوری کائنات دکھائی دیتا ہے وہی ہمیں اس کتاب میں رہتا ہے. تو مطلب جو اس کا خالق ہے وہی اس کا ہے، کیونکہ ہم ننگی ہیں، انداز دونوں ایک ہی. بہرحال تو یہ اس سورے کی اہمیت ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کا گویا کنڈینس اختصار. دوسری بات یہ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ تقریر آپ نے کی، اختصار میں نے کیا، تقریر میں نے کی، اختصار آپ نے بیان کرا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا اختصار ہو، لیکن سب سے معتبر اور اچھا اختصار اس کا ہوتا ہے. جیسے مثلا میں ایک کتاب لکھتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، اب مجھ سے ہی کہا جائے گا اختصار کریں آپ، اس کا آپ سمری بیان کریں، اس کا خلاصہ بیان کریں. تو جس کی کتاب ہے، جس نے کتاب لکھی ہے، وہ جتنا بہتر اس کا اختصار بیان کرے گا دوسرا بیان نہیں کر سکتا. تو خود مسلم کی کتاب کا وہ جتنا جانتا ہے کہ میں نے کتاب میں کیا لکھا ہے، میرا مرکزی خیال کیا ہے، میرے نظریات کیا ہیں، میں کس بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، تو میرا اصل مرکزی وہ کیا ہے، پیغام کیا ہے، دوسرا ہو جاتا. اب قرآن کا خلاصہ کوئی بھی کرے، بڑا تو کر سکتا ہے، حالانکہ قرآن کا خلاصہ
اللهم صل على محمد تو میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی کتاب کا خلاصہ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، جو پڑھا لکھا آدمی ہے کتاب کو پڑھ کر خلاصہ کر سکتا ہے اس کا، لیکن اس سے کیا کہہ سکتا ہے کہ جو خود کتاب لکھنے والے نے کیا، وہ جو کتاب کو جانتا ہے وہ تو ضرور جانتا ہے کہ اس کی کتاب ہے. تو ایسے ہی خلاصے تو اور ہونے کی ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن بہترین خلاصہ وہ ہوگا جو صاحب کتاب نے کیا ہوگا. تو کیونکہ یہ خلاصہ خود اسی نے کیا ہے جس نے کتاب بھیجی ہے، اسے اس سے بہتر خلاصہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک دلیل ہے اس سورے کی فضیلت. بہرحال تو اب اس اختصار سے تعارف کے بعد اس سورے کو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے گزرتے ہوئے اور ڈھلتے ہوئے وقت. یہ جو وقت گزر رہا ہے اور ڈھل رہا ہے، اصل کا وقت ہوتا ہے جو آخری وقت ہوتا ہے دن کا، سورج کے غروب ہونے سے پہلے. تو ڈھلتے ہوئے اور گزرتے ہوئے وقت کی قسم. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان. یہاں الانسان جو آیا ہے وہ معنی آیا ہے کہ انگریزی میں آل کے لوگ. ان الانسان، تمام انسان جو ہیں وہ نقصان اٹھا رہے ہیں، گھاٹے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوا ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ایمان کی دولت حاصل کی، یعنی اللہ اور رسول کو، نبوت کو، امامت کو، آخرت کو، اصول دین کو عقل سے سمجھا اور پھر دل سے مان. یہ ہے ایمان. اور صرف ایسا مانا کہ ان کا ماننا صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، صرف زبانی کلامی نہیں تھا، بلکہ وہ عامل الصالحات، کہ وہ ایمان عمل کی شکل میں ظاہر ہو، عمل کی شکل میں ڈھلا. تو انہوں نے نیک اعمال لیا، وہ تواصوا بالحق، انہوں نے خود بھی حقوق کو ادا کیا اور دوسروں کو بھی حقوق کے ادا کرنے کی نصیحت. وہ تواصوا بالصبر، خود بھی صبر کیا، یہ اس کے اندر وشیدہ ہے، اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی ترغیب. یہ چار چیزیں جنہوں نے حاصل کر لی، ایمان اور عمل صالح، وصیت حق، حقوق کا ادا کرنا، وصیت صبر، صبر کرنا اور دوسروں کو صبر کا سبق دینا، جنہوں نے ان چار جوہروں کو اپنے اندر پیدا کر لیا، وہ تو نقصان نہیں ہے، وقت کے گھاٹے سے بچے. باقی جتنے بھی کتنا ہی مال بنائیں، کتنی اولاد، کتنی کامیابیاں، کتنی پراپرٹی ان کے پاس ہوں، فرمایا وہ سب گھاٹی. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہے ڈھلتا ہوا گزرتا ہوا وقت. میں کتنا ہی مال جمع کروں اور کتنی میری اولاد ہو اور کتنی میری پراپرٹی ہو، مگر وقت گزر رہا ہے میرے پاس. میں گزرتے ہوئے وقت کو روک نہیں سکتا، میں گزرتے ہوئے وقت کو روک نہیں سکتا. کیا فرمایا ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ سانس نہیں ہے. آپ مجھے سانس ہے نہیں، یہ کیا، یہ ان اشارات میں سے مولا کے جو انسانی زندگی کے رخ کو بدل سکتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو میں آپ کو قول پیش کر رہا ہوں، اگر انسان واقعی سمجھ لے اس قول کو، زندگی بدل جائے. فرماتے ہیں کہ جو سانس تم لے رہے ہو یہ سانس نہیں ہے، یہ ہر سانس جو ہے ایک قدم ہے جو میری قبر کی طرف اٹھ رہا ہے. یہ سانس نہیں، یہ قدم ہے. جیسے آپ جا رہے ہیں دروازے تک، تو اگر آپ نے ایک قدم اٹھایا تو ایک قدم قریب ہو گیا دروازے سے. اسی طرح سے یہ سانس میں لے رہا ہوں، یہ قدم ہے جو میں قدم اٹھا رہا ہوں اور یہ اٹھ رہے ہیں قبر میری قبر کی طرف. چاہے میں سو رہا ہوں چاہے میں جا رہا ہوں، کشاں کشاں میں اپنی قبر کی طرف جا رہا ہوں اور وقت گزر رہا. اس کو غیر میں فروخت کریں. آپ ٹریلین بلینر ہو جائیں، ٹریلر ہو جائیں، ارب پتی ہو جائیں،
مگر اس وقت کے دھارے کو روک نہیں سکتے. یہ تو گزرا، یہ تو ختم ہونا ہے. مجھے مرنا ہے، میں کتنا ہی مرنا ہوں، کتنی میری اولاد ہو، کتنی پراپرٹی ہو. اور فرماتے ہیں جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ یہ سانس تک آدمی کے بوجھے ہیں، گنے ہوئے ہیں. جیسے عمر مقرر ہے، وقت مقرر ہیں، مہینے مقرر ہیں، سال مقرر ہیں، ویسے ہی ہر آدمی کے ساتھ مقرر. تو بس اتنے ہاتھ میں نہیں، اس سے آگے تو وہ تو گزر گیا، وہ سانس لیا نہیں، وہ گزر گیا. وہ اردو میں کہتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. وقت ہو گیا، وہ سانس تو ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقت جو گزر رہا ہے، جو کسی طرح واپس نہیں آ سکتا، اس نقصان سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ گزرتے وقت نقصان سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ پیسے سے نہیں بچ سکتا. آپ یہ پیسے کیسے کیا چاہیے جو ہو جا رہا فرماتے ہیں مولا کائنات المومنین علی بن ابی طالب مال کے لیے فرماتے ہیں کہ اول تو یہ مال رہتا نہیں، بہت سا پیسہ ہوتا ہے کہ آدمی مال کماتا ہے، بناتا ہے، جمع کرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. ہمارے پاس میں ڈاکو جاتے ہیں. کوئی اور طریقہ ہوتا ہے، بہت سارے طریقے ہوں گے. وہ اچھا شعر سا ہے کہ وہ کہ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. دنیا کسی کا نام ہے. تو فرماتے ہیں کہ اول تو یہ کہ یہ مال رہتا نہیں، بہت دفعہ کر رہا. اور اس کے بعد بات ہے کہ اگر یہ مال رہ بھی گیا تو کب رہے گا اس کے لیے؟ مال تو رہ گیا فائدہ نہیں. تو دیکھا میں تو یہ مال آپ کو وقت کے نقصان سے یعنی موت سے ڈر. اگر موت سے بچا سکتا مال تو مالدار تو نہ مرتا، کوئی مالدار نہ مرتا. میرا جیسے نہیں پڑھتے ویسے مالدار مرتے. معلوم مال سے آپ ایک کرسی سے بچا لے گا، کرسی بچا لے گی وقت سے نقصان سے. تو اگر ایسا ہوتا تو صاحبہ انتظار نہ کرتا. یہاں دیکھیے کتنے بڑے بڑے شہنشاہ، کتنے بڑے بادشاہ گئے تو معلوم ہوا کہ نہ مال بچا سکا وقت کے نقصان سے، نہ کرسی بچا سکی، نہ پراپرٹی بچا سکی. تو اب کیا کیسے انسان بچے اس وقت کے نقصان سے؟ یہ قرآن مجید کا انداز ہے اور یہ تعلیم کا اصول ہے کہ پہلے آپ جدید ماڈرن اصول یہ ہے جان ڈیوی کا. وہ کہتا ہے کہ امریکن تھا وہ ایجوکیشنسٹ، وہ کہتا ہے کہ تعلیم کا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ طالب علم کے اندر بھوک پیدا کریں، علم کی تلاش پیدا کریں، ایک سوال پیدا کریں اس کے دماغ کے اندر، ایک مسئلہ پیدا کریں، جستجو پیدا کریں. جب جستجو پیدا ہو پھر جواب دیں. یہ طریقہ ہے علم دینے. اور یہ پوری فلسفی میں نے لکھا ہے، یہ پوری جان ڈیوی کی فلسفہ جو ہے نا، یہ میرے مولا کے قول پر مبنی ہے. فرماتے ہیں مولا کائنات المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں السوال مفتاح العلم. یہ سوال جو ہوتا ہے، جب آپ میں سوال جو پیدا ہوتا ہے، جو سوئی پیدا ہوتی ہے، یہی تو علم کی چابی ہے. یہ دروازہ ہوتا ہے چابی سے، علم کے دروازے کھلتے ہیں سوال سے. جتنا آدمی کے دل میں سوال پیدا ہوگا یہ مسئلہ یہ کیسے حل ہوگا، اب جب سوئی پیدا ہوگی اب وہ علم آئے گا. مرض پیدا ہوا، کسی کو کوئی بیماری ہوئی تو کہاں پیدا ہوئی، اس کا علاج کیسے کیا جائے، اب یہ سوال پیدا ہوا. اب تلاش ہوئی ڈاکٹروں اور یہاں تک دوا نکالی. دیکھا آپ نے، پہلے سوال پیدا ہوا پھر تلاش ہوئی. تو علم کیا بڑھتا ہے آگے کہ پہلے تلاش پیدا کی جائے، سوال پیدا کیا جائے. استاد جتنا طالب علم کے اندر سوال پیدا کرے گا، جستجو پیدا کرے گا، اس کے بعد علم دے گا، اتنا ہی بچہ سمجھے گا. اس کی میں مثال کیا کرتا ہوں، جیسے بھوک کھانے کی، کھانا کتنے سے بنایا میں آپ کے لیے کتنے سے کھانا بنا لوں، لیکن فقط کھانا کام نہیں آئے گا، آپ کو بھوک بھی ہو جائے گی. جب بھوک ہوگی تو کھانے کا مزہ آئے گا. تو ایسے ہی علم کا مزہ جب آتا ہے جب پہلے علم کی بھوک ہو، یعنی تلاش. وہ کیا جوش کرنے میں جا رہا ہے، وہ جو صاحب کہتے ہیں کہ یہ علم کی پیاس، یہ علم کی پیاس خون پی لے گی میرا، یہ علم کی پیاس خون پی لے گی میرا، یہ علم کی بھوک کھا کے چھوڑے گی، یہ علم کی بھوک کھا کے چھوڑے گی. تو یہ علم کی تلاش.
اب دیکھیے اس لیے قرآن نے کیا کیا کہ پہلے کہا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں. اب جب گھاٹے میں ہیں تو ہر آدمی کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ بھائی یہ گھاٹے سے کیسے نہیں تلاش پیدا ہوگی نا. اور خاص بات یہ ہے کہ عرب میں تاجر وہاں تو آپ پتا مکے میں تم تو آج بھی کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا، نہ زراعت ہے نہ انڈسٹری ہے نہ کچھ نہیں. وہ تو کیا کرتے تھے بس وہاں پر تجارت تھی، مال لے جاؤ مال لے آؤ، تاجر تھے. اور تاجر کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بتا دو بڑا، وہ سامنے تاجر تھے نا تو لفظ وہ استعمال کیا تو تاجروں کو اٹریکٹ کرے. اور وہ سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، سب سے زیادہ خطرناک لفظ ہے تاجر کے لیے وہ ہے خسارہ، نقصان. تاجر تو بڑھتا ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے خسارہ، نقصان. جو کاروبار کا کام نفع، اس کے بعد نقصان. کاروبار کا کام مقصد ہوتا ہے نفع، اسے وہی نقصان ہے، تیرا کاروبار نقصان جا رہا ہے، اسے جان نہیں جائے گی. وہ تو سارا اس کا تو معاملے کا ہوگا تو بہت ہے، نقصان تو تاجر کی بہت ہے. تو اسے وہی لفظ استعمال کیا جو سب سے زیادہ خطرناک ہے تاجر کے لیے کہ ان انسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں. اور ظاہر سوال پیدا ہوا کہ اس گھاٹے سے کیسے بچوں؟ جب یہ سوال پیدا ہو گیا اب بتایا الا الذین آمنوا، اس نقصان سے بچوں نے کیسے کہ پہلے ایمان لاؤ، پہلے ایمان لاؤ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایسا ایمان لاؤ کہ نیک کام وتواصوا بالحق، اور نیک کام کیا ہے؟ حقوق کو ادا کریں، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کریں، اور تواصوا بالصبر، اور صبر کے جو حق دکھاؤ. یہ ہے کامیابی کا راہ، یہ طریقہ ہے نقصان سے بچنے. صلوات محمد. جو پہلی چیز ہے جو سب سے اہم بات کرتے ہیں ہم وہ ہے الا الذین آمنوا. نقصان سے بچنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ ایمان. پوچھا گیا میرے چھٹے امام جعفر صادق رسول سب سے افضل عمل کون سا، سب سے اعلیٰ عمل کون سا؟ فرمایا سب سے افضل عمل وہ ہے جس کے بغیر اللہ کسی نیک عمل کو قبول نہیں کرتا، اور وہ ہے ایمان. وہ ہے ایمان لا. اگر ایمان نہیں لایا پھر کوئی عمل نہیں. کیوں؟ اس لیے اگر میں اللہ کو مانتا ہی نہیں تو اللہ کے لیے کوئی کام کروں گا، اللہ کی خوشی کے لیے کوئی کام نہیں کروں. مانتا ہی نہیں اللہ ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے کوئی کام کروں. میں آخرت کو مانتا ہی نہیں تو میں کوئی کام آخرت کے لیے نہیں کروں. کیوں کروں؟ مانتا ہی نہیں کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، اس کے لیے کوئی کام کیوں کروں؟ تو جب میں نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں تو اللہ مجھے کیوں اجر دے اس کو؟ اور جب میں نے آخرت کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں تو مجھے آخرت میں کیوں اجر ملے؟ کرتا تو اجر ملتا. اب آپ کہتے ہیں بہت لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے مگر یہ کام کرتے ہیں. ہاں ہیں، مانتا ہوں، اسودات بناتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، چیز سے اوپر نمبر کی چیز سے، مگر وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اسودات بناتے ہیں، سو بناتے ہیں، کائی بناتے ہیں، اور بہت سے کام کرتے ہیں. آخر کو نہیں مانتے، کام کرتے ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ پوچھیے نا کیوں کرتے ہیں؟ تو یا تو وہ کرتے ہیں اپنی شہرت کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، میرا نام ہو کہ میں نے یہ اسپتال بنایا، صاحب میں نے یہ کالج بنایا، میرا نام ہو، اور میرا فوٹو لے جائے وہاں پر ہمیشہ لوگ جانتے رہیں گے صاحب میں نے بنایا تھا، اور لگواتے ہیں فوٹو، نام لگواتے ہیں. تو یا تو کرتے ہیں اپنے نام کے لیے، اور یا وہ کرتے ہیں یہ سینس آف اچیومنٹ، یہ ہم نے کچھ کیا. اگر ہم زندہ رہے 50 سال 60 سال 70 سال ہم کیا کیا تو آج ادھر میں کچھ کر کے جاؤں تو میں نے کیا. تو مجھے بڑا سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا، میں نے اسکول بنا دیا، میں نے کالج بنا دیا، میں نے یونیورسٹی بنا دی، میں نے اسپتال بنا دیا. تو میں نے مجھے محسوس ہوا کہ میں نے کچھ کیا، میں جو رہا یہاں 100 سال 50 سال تو میں نے کچھ کر کے گیا. تو اسے کہتے ہیں سینس آف اچیومنٹ کہ مجھے کچھ حاصل ہوا، میں نے کچھ کام کیا. تو بس میں کہا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا اجر بھی وہی ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. یعنی ان کا اجر کیا ہے؟ نام شہرت ہوئی ہوگی، ہوئی شہرت نہیں ہوئی، کالج بنایا شہرت ہوئی، نام ہوا ان کا، یا ان کو سیٹسفیکشن ہوا کہ بھائی ہم نے کوئی کام کیا. تو یہ سیٹسفیکشن جو ہے یہی اس عمل کا اجر ہے کیونکہ اسی کے لیے اس نے کام کیا. اس نے اللہ کو کرنے والا نہیں کیا، اپنے کو کرنے نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، اپنی جان کو اپنی خواہشات کو راضی کرنے کے لیے کیا. مبلغ ہے اس کو یہ کہا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا جب ہجرت ہوئی نا، جب حضور نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے تو بہت لوگوں نے ہجرت فرمائی. ایک صاحب اس لیے ہجرت فرمائی کہ جس خاتون سے وہ محبت کرتے تھے وہ ہجرت کر کے چلی جائے گی مکے سے مدینے. اب ظاہر وہ کیا کرتے مکے میں،
جس کے لیے دی رہے تھے وہ اس لیے وہ آ گئے مدینے. تو حضور نے پوچھا, حضور نے سوال کیا کہ فلاں صاحب کی جائیں پھر کہتے آئے ہیں, مگر وہ آئے ہیں فلاں خاتون کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا ان کا آج کوئی خاتون ہے, اچھا کوئی نہیں آ جاتا لڑکی آئے نہیں, وہ آئے اس کے لیے بولے. تو مقصد یہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ انسان کوئی عمل کرے گا اگر اچھا, جب تک ایمان نہیں ہوگا اللہ پر آخرت پر, نہ اسے اللہ سے مل سکتا ہے نہ اسے اللہ سے مل سکتا ہے. ہاں دنیا کے لیے کیا تھا, دنیا میں ہوتا ہے. اب سوال یہ کہ ایمان کیسے ہے. اب اصل بات آمد پر سر مطلب کتاب, اب یہ ایمان کی ضرورت کیسے ہے. ایمان کا تو آپ بہت سنو, قرآن میں بات دیکھیے جہاں جہاں بھی عمل کی بات ہوتی ہے پہلے ایمان کی بات. عمل کی بات ہو, ہمارے علماء تو عمل کی باتیں بہت کرتے ہیں, لیکن قرآن پہلے ایمان کی بات ہے. میں کو نہیں کر رہا ہوں, قرآن آپ بولیے. پہلے ملے گا آمنوا وعملوا الصالحات, یؤمنون ویقیمون الصلاۃ, یؤمنون ویعملون الصالحات. ایمان لایا اور پھر عمل کیا, ایمان لاؤ اور پھر عمل کرو. ہر جگہ آپ کو جہاں بھی عمل کا ملے گا وہاں پہلے ایمان کا ملے گا, کیونکہ بھائی سارے عمل سارے کی جو بنیاد ہے وہ تو ایمان ہے. جیسے گھر کا بیج ہوتا ہے, بھائی بیج کے بغیر آپ نہیں کر سکتے گھر کے وجود کا. جب گھر ہو گیا بیج نہیں تھا, یہ ہو سکتا ہے. یعنی نہیں ہو سکتا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان جو بیج ہے عمل سارے کا وہ تو ہو نہیں اور عمل سارے کا ہو جائے. تو پہلے ایمان ہے, ایمان. اور ایمان کیسے حاصل ہوگا, ایمان حاصل ہوگا عقل سے. ایمان کا سورس کیا ہے, عقل. اسی لیے کسی آسمانی کتاب میں عقل کے بارے میں اتنی شد و مت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جتنا قرآن میں عقل کا بیان ہے. آپ بتائیے ہوگا علماء موجود ہیں ان کے سامنے کر رہا ہوں کہ فقہ کتنی اہم, کتنا اہم علم ہے فقہ. نماز, روزہ, حج, زکات, خمس, جہاد, یہ سارے مسائل ساری فقہ پر جو قرآن مجید میں آیتیں ہیں وہ ہیں 250. قرآن مجید میں کل آیتیں ہیں 6666. یہ علم ہے, علم الآیات اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. دیکھیے میں پھر آپ کر رہا ہوں کہ کیا اہمیت ہے عقل کی. 6666 آیتیں قرآن مجید, اور فقہ پر, پوری فقہ پر, سارے فقہ کے مسائل پر 250 آیتیں. اور صرف عقل کے استعمال کا جو حکم دیا گیا ہے وہ 700 آیتیں ہو گیا. لیکن اس طرح کی یاد کتنی اہمیت ہے قرآن نگاہ میں عقل کی. اور ایک جگہ پہ کہا کہ قرآن لیکن اس کے آگے بات ہوتی نہیں. دیکھیے مقام وہ ہے کہ جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں. اب کیا میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, مجھے آپ سوچیے کیا وقت ہوگا قیامت کا. ایک کہا جائے جہنم میں جاؤ جہنم اور چلے جہنم میں جائیں گے. اب سوچیے اس وقت کیا کیفیت ہوگی, کیا کیفیت ہوگی. ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں. اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کیوں قرآن جائیں, اس وقت کیا کہتے ہیں کتنا گواہی اللہ. اب وہ جائے جائیں اور ایک جگہ چلے جائے بس. وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ ملک لو کننا نسمع اور نعقل, اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے ما کننا من اصحاب السعیر, تو آج ہم جہنم میں جانے والے لوگ. کہ جہنم میں جانے والے اب کیا کہہ رہے ہیں جہنم میں جاتے وقت بالکل آخری جملہ یہ لا کرنے سے اس کے بعد جہنم آتے جو آخری جملہ کہا قرآن حدیث نہیں ہے, قرآن نہیں. سورہ ملک پڑھی جا سورہ ملک جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں جہنمی لو کننا نسمع اور نعقل. اس آیت سے دیکھیے ان مریضوں کی اہمیت. لو کننا نسمع, اگر ہم سنتے تو مریضوں میں کیا ہوتا ہے, سنایا جاتا ہے. اور نہ کرو یا عقل سے کام لیتے تو مریضوں میں عقل دعوت دی جاتی ہے, دعوت فکر دی جاتی ہے. لو کننا نسمع اور نہ کرو ما کننا من اصحاب السعیر. تو ہم آج جہنم میں جانے والے نہ ہوتے. اس کے بعد کیا سنیے, خدا کہتا ہے فاعترفوا بذنبہم, اب انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. فاعترفوا بذنبہم, اب انہوں نے اپنے اصلی
جرم کا اعتراف کریے. اب دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا جنمیوں نے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہوتے تو جنت میں جاتے. قرآن ہے. میں نماز کی اہمیت کا نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ قرآن پڑھیے. وہ یہ نہیں کہہ رہے جنت جاتے اگر نماز پڑھتے تو ہم جنت میں جاتے, نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھتے تو ہم جنت میں جاتے, یا ہم حج کرتے تو جنت میں جاتے, یا زکات دیتے. نہیں, انہوں نے کہا لو کننا نسمعو اور نعقلو, اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے. معلوم ہوا. اور خدا کیا کہہ رہا ہے فاعترفوا بذنبہم. اب انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کیا. معلوم ہوا اصلی جرم نماز پڑھنا نہیں ہے, نماز نہ پڑھنا نہیں ہے, اصلی جرم روزہ نہ رکھنا نہیں ہے. جرم ہے اصلی جرم نہیں, حج نہ کرنا اصلی جرم نہیں, اصلی جرم ہے عقل سے کام لینا اور نہ سننا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنا جرم نہیں ہے, معاف کیجیے گا, غلط تو سمجھیے گا. قرآن ہے, میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں. قرآن نے کہیں نہیں کہا, آپ پڑھیے پورے قرآن پڑھیے. میں نماز پڑھنے کا بار بار حکم دیا ہے قرآن, مگر کہیں یہ نہیں کہا کہ جہنم میں جانے کا اصلی سبب یہ ہے, اصلی جرم یہ ہے, کہیں نہیں ملے گا پورے قرآن. لیکن عقل سے کام لینے کے لیے کہا فاعترفوا بذنبہم. اب انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. فسوقا لاصحاب السعیر, تو لعنت ہو جہنمیوں پر, تمام جہنم. دیکھا تو معلوم ہوا کہ اصلی جرم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, جہنم میں جانے کا اصلی سبب. آخری بات کو سمجھیں, جہنم میں جانے کا قرآن آخری سبب کیا ہوتا ہے, نہ سننا اور نہ عقل سے کام لینا. یہ بولا جہنم میں جانے کا سبب کیا ہوا, نہ سننا نہ عقل سے کام لینا. تو جنت میں جانے کا سبب کیا ہوگا, سننا اور عقل سے کام لینا. جو سنے گا حقیقتوں کو اور عقل سے کام لے گا وہ جنتی ہوگا, جو نہیں سنے گا اور عقل سے کام نہیں لے گا وہ جہنمی ہوگا. عقل یہ ہے, عقل کو آپ استعمال کریں. یہ تو قرآن اور حدیث میں آتے ہیں. میں اصول قاضی کی گھڑیال میں پڑھتا ہوں, بڑی عظیم حدیث ہے یہ. فرمایا جناب امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب آدم کو زمین پہ بھیجا تو سب سے پہلے 3 تحفے بھیجے آدم کے پاس. اور اصول قاضی عقل, دین اور حیا, 3 چیزوں کو جبرائیل کے ساتھ بھیجا. جبرائیل کے ساتھ بھیجا حضرت آدم کے پاس, یہ 3 چیزوں کو لے جاؤ اور آدم سے کہنا کہ آدم یہ 3 تحفے میرے, ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرو. آپ کو یہ اختیار ہے کہ ان میں سے کوئی ایک لے. تو آدم کھڑے تھے, جبرائیل لے کر آئے عقل کو, دیکھیے اور بھی عقل کو, دین کو اور حیا. اور فرمایا کہ آدم اللہ نے تمہیں 3 تحفے بھیجے ہیں اور یہ فرمایا ہے اللہ نے ان میں سے کسی ایک کو آپ انتخاب کر, ایک امتحان کی. تو آدم نے سوچا, اس کے بعد عقل سے کہا تم میرے پاس. وہ عقل مانے چلی, آدم کھڑی ہوئی. تو جبرائیل نے دین سے, دین کو منتخب نہیں کیا. وہ ملے گا ایک بات دیکھیے آدم نے کیا لیا, یہ دیکھیے کیا نہیں لیا. پتا دیکھیے کیا چنا, یہ دیکھیے کیا نہیں چنا. عقل کو لیا اور دین کو نہیں لیا. دین بھی کھڑا ہوا سامنے, حیا بھی سامنے کھڑی. تو جبرائیل نے کہا بھائی تم جاؤ, ختم تمہارا کام ختم. آپ مختصر دن سے آتے ہی, جیسے آپ جیسے انٹرویو دینے جاتے ہیں جاب کے لیے جاتے ہیں نا, بھائی 3 کینڈیڈیٹ آتے ہیں, 3 کینڈیڈیٹ صاحب لے ایک ہے مطلب ایک روٹے تھے, دوسرے کے ساتھ ریگریٹ آتے ہی ختم, آپ کام ختم ہوتا. تو وہی جبرائیل نے کہا بھائی جاؤ تمہارا کام ختم. آدمی نے تم منتخب نہیں کیا, آدمی نے آپ کو لے لیا, تم جاؤ. اور دونوں جائیے, حدیث میں ہے وہ جاتی بابا جائے تم بابا جاؤ کہ تمہیں لے کے آیا تھا, اب تم جاؤ, وہ ہے اب آپ کا کام ختم ہو گیا. آدم نے تمہیں منتخب نہیں کیا, آدم نے آپ کو لے لیا اور دین جگہ تم جاؤ, حیا جگہ جاؤ, ہو جائے. 3 دفعہ جبرائیل نے جاؤ 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 جائے. جب 3 دفعہ جبرائیل نے کہا تم جاتے کیوں نہیں, تو دونوں نے, دین نے اور حیا نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی جبرائیل ہم کیسے چلے جائیں, ہم چلے جائیں, ہم کو تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جہاں عقل رہے تو وہیں رہے. جہاں عقل رہے ہم کیسے جائیں, ہم تو مجبور ہیں, تو ہمیں رہنا ہے جہاں عقل رہے. جہاں عقل ہوگی وہاں صحیح دین ہوگا, وہیں
صحیح معنی میں آیا ہوگا. تو اب جب عقل سے آپ کام لیں گے یعنی اس کائنات پر آپ عقل کو سمجھ ایمان یہاں سے کہ آپ دیکھیں یہ چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں یہ تمام زمین و آسمان کی تمام تخلیقات یہ تمام ہر اس کو قرآن نے کہا ہے آیت ان تمام چیزوں کو اللہ نے کہا ہے آیت یہ سب آیتیں ہیں یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے ہر آدمی یہ جانور پرندے درندے یہ سب اللہ کی آیت اللہ کی دو کتابیں ہیں ایک کتاب کائنات ایک کتاب قرآن دو اللہ کی کتابیں ہیں یہ دو کتابیں یہ پوری کتاب کائنات کی کتاب ہے اللہ کی اور یہ قرآن کی کتاب قرآن کی اللہ کی کتاب قرآن کی ہر آیت کی آیت ہے اور اس کی ہر چیز کی آیت ہے آیت کہتے ہیں آیت کہتے ہیں نشانی نشانی کے معنی کیا ہے میں سناؤں آپ کو کبھی آپ سنا رہے ہیں نشانی کے معنی دیکھیے آپ نے مجھے دیکھا مجھے کوئی پہلے دیکھا آپ نے جب مجھے آپ نے دیکھا تو آپ نے مجھے کوئی پہلے دیکھا ایک ایسوسیشن بن گیا آپ کے ذہن میں کتاب میں ہی روز ملتا ہوں اچھا آپ آفس میں آئے آپ نے آ کے دیکھا آپ کی دیکھ تو یہ کوئی ریٹ ہوئی میں تو نہیں تو ریٹ ہوئی کیا سمجھے بڑا سمجھ آئے کہ میں آیا ہوں یہاں ہوں بولتا ہے کہ اور گیا ہوں باتھ روم گیا ہوں کسی اور ملنے گیا ہوں لیکن میں آیا ہوں میں یہاں ہوں کہ ٹوکرے کی یہ ثبوت لگا ہے کہ میں ہوں دیکھیے آپ کو مجھے نہیں دیکھا آپ کو یقین ہو جائے کہ میں ہوں جو میری نشانی لکھ دیا یہی تمام کائنات کا حال ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے کسی میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کسی میں اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں کسی میں اللہ کی حکمت کی نشانیاں ہیں کسی میں اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں ہر چیز میں اللہ کی قدرت جلوہ فرما رحمت جلوہ فرما شان جلوہ فرما اس کی کبریائی اس کی عظمت اسی لیے فرماتے ہیں مولا کائنات المومنین علی میں نے آج تک کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں الا رأیت اللہ اولہ و آخرہ ماہو مگر کسی چیز کو میں نے دیکھا ہی نہیں مگر اللہ کو دیکھا اس سے پہلے اس کے بعد اس کے اندر اس کے بعد اس کے ساتھ کسی چیز کو جس کو بھی دیکھا اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا کیوں یا تو اس میں اللہ قدرت دیکھی یا اللہ کی رحمت دیکھی یا اللہ کی جلال دیکھا یا اللہ کا جمال دیکھا ہر چیز میں اس پورے مولا کے قول کو نظم کیا ہے حدیث میں وہ کہتے ہیں ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا جس پھول کو سونگتا ہوں بو تیری ہے بو تیری پھول آپ دیکھیں اگر نگاہ کئی نگاہ دیکھیں گے آپ تو اس میں آپ کو اللہ کا حسن ہے اللہ کے جمال کہتے ہیں ہمارے بہت بڑے مفسر ہیں صوفی مسلک کے ہیں شیخ اکبر محی الدین عربی صوفی سے شیخ اکبر کہتے ہیں کسی کو شیخ اکبر نہیں کہتے شیخ کہتے ہیں اور مگر شیخ اکبر کسی کو نہیں کہا پوری دنیا کا تصوف نے صرف ایک شخص کہا ہے شیخ اکبر یہ محی الدین عربی عجیب کیریکٹر کا آدمی تھا تفصیل بھی ہوتی اس میں وہ لکھتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں دریاؤں کو دیکھنے کے لیے بہاڑوں کو دیکھنے کے لیے ندی نالوں چشموں کو دیکھنے کے لیے ہنسی نالے دیکھنے کے لیے وہ وہاں جا کے دیکھتے ہیں فطرت کا حسن وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں بیوٹی آف نیچر وہ وہاں دیکھتے ہیں فطرت کا حسن مگر جب میں جاتا ہوں تو میں وہاں اللہ کو دیکھتا ہوں اور اللہ کے حسن کو دیکھتا انسان اگر دیکھے مگر اس کے لیے کیا چاہیے اس کے لیے چاہیے عقل کی نگاہ یہ نگاہ نہیں دیکھیے یوں تو تمام چیزوں کو بکری بھی دیکھتی گائے بھی دیکھتی ہے بھینس بھی دیکھتی ہے یہی درخت لگاتے ہیں اس کو یہی پرندے لگاتے ہیں یہی دریا لگاتے ہیں یہی پہاڑ لگاتے ہیں مگر وہ جانور کی نگاہ انسانی نگاہ دوسری وہ دیکھتا ہے اس کے اندر خالق کے جلوے اپنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ تو خالق کے جلوے دیکھتا ہے وہ اس کے پیچھے اس پردے کے پیچھے خالق کا کمال دیکھتا ہے اور یہ معمولی یہ ایسی بات نہیں ہے فلسفی یہ عام بات ہے دیکھیے آپ کسی آرٹسٹ کا آرٹ دیکھتے ہیں تو تعریف کسی کرتے ہیں آرٹسٹ کی آپ اگر کسی شاعر کا شعر سنتے ہیں تعریف کسی کرتے ہیں شاعر کی آپ کسی استاد کا لیکچر سنتے ہیں تو استاد کا کمال دیکھتے ہیں کسی مصنف کی کتاب دیکھتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں صاحب کتاب کی مصنف کی آپ کسی ڈاکٹر کا رخسہ لیتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے
سائنس کسی کرتے ہیں ڈاکٹر کی، دیکھا آپ نے نسخے سے آگے ڈاکٹر کو پہچانا، تفسیر سے آپ نے مصدق کو پہچانا، کتاب سے آپ نے مؤلف کو پہچانا، تقریر سے آپ نے مقرر کو پہچانا، لیکچر سے آپ نے استاد کو پہچانا، دیکھا آپ نے ہر چیز کو آپ پہچان رہے ہیں، مخلوق سے خالق کو پہچان رہے ہیں، ہر جگہ آپ مخلوق کو خالق پہچان رہے ہیں. تو جب ہر چیز کو آپ مخلوق کو خالق پہچانتے ہیں، اس کائنات کو دیکھ کے خدا کو پہچانیے. اتنی بڑی کائنات ہے، اس کا سایہ خدمت میں جناب امام علی بن موسیٰ رضا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کو راتا نہیں. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں نظر نہیں آتا، پھر میں اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب اللہ نظر نہیں آتا تو میں اللہ کو کیسے پہچانا؟ مجھے کہا بھی تو آپ نے ایک سامنے مکان بنا ہوا تھا، کئی مکان دیکھ رہے ہو؟ کہاں دیکھ رہا ہوں. تب کیسا ہے بنا؟ بعد آنکھ بڑھ کے دیکھا، میرا صاحب کمال ہے، کیا بہترین مکان، کیا لاجواب، کیا اچھا، اس کا کیا باذوق اس مکان کا مالک، اتنا اچھا مکان بنایا ہے اور کتنا اچھا اس کا نقشہ بنانے والا ہے، کتنا زبردست نقشہ بنایا ہے، اور اس کا بیمار کتنا لاجواب ہے، کیا کھلے ہوئے دروازے، کیا کشادہ کھڑکیاں، کیا اچھا صحن، کتنا وسیع مکان. بڑی دیر تک تعریف کرا مالک کے مکان کی اور نقشہ بنانے والے کی اور بیمار کی. جب بہت دیر تعریف کر چکا تو امام نے پوچھا اس سے، اچھا یہ بتاؤ تم نے اس مکان کے مالک کو کبھی دیکھا ہے؟ کہا جی میں نے دیکھا. تم نے تعریف نہیں کری؟ تب بخیرہ پڑ گیا دیکھا تھا بھائی. اچھا تم نے اس مکان کے نقشہ بنانے والے کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں تھا. میں نے دیکھا مجھے ملا بھی نہیں. تو آپ اس کی تعریف کر دی اس کی کہ بڑا اچھا بنانے والا ہے، بڑا ماہر تھا اپنے فن کا، لاجواب آدمی ہو. اچھا تم نے بیمار کو دیکھا ہے مکان بنایا ہے؟ نہیں. تو تم نے بیماری کی تعریف کر دی. صاحب نہیں دیکھا تو کیا ہوتا ہے؟ نہ دیکھنے کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو کام تو دیکھا، اس کا یہ مکان دیکھا، اس کا یہ آرٹ دیکھا، اس نقشہ بنایا نقشہ دیکھا، اس نے جو بیمار نے جو مکان بلڈنگ دیوار بنائی ہے اس کو تو اس کا کام کو دیکھا، ہم نے پہچان لیا. آپ نے کہا ایک مکان کو دیکھ کر تم نے مالک کے مکان کو پہچان لیا، اس کے نقشہ بنانے والے کو پہچان لیا، اس کے بیمار کو پہچان لیا. اور یہ پوری دنیا آسمان کی تمام تخلیقات کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کو نہیں پہچانا. تو جتنا علم انسان حاصل کرے اس کا میں جب اس پر غور و فکر کرے، یہ ہے ذریعہ ایمان. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے جس کو کہا تھا باب مجید العلم، جس کو کہا تھا کہ انا مجید العلم و علی الباب، جس علی کو باب علم کہا تھا، اسی کے لیے کہا کہ برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، یہ کل ایمان ہے کہ کل کفر کا جا جو باب علم تھا وہی کل ایمان. مروا ایمان وہی ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے جتنا علم ہوتا ہے اور جتنا ہوا ہے. کل ایمان وہی جو باب علم. اور ایک حدیث اور سنا رہا ہے، یہ ترمذی شریف کے لیے، اور اس حدیث کو سوائے مرقہ میں ابن حجر بقی نے لکھا اور ترمذی شریف کے لیے کہ حضور نے فرمایا یا علی حبوں کا ایمان. اب تو علی کی بات ہو رہی، اب علی کی بات نہیں ہو رہی. اب ہمارے حضور اے علی تیری محبت ایمان، یا علی حبوں کا ایمان. وہ بغض کا کفر و نفاق اور تجھ سے نفرت کرنا یہ کفر و نفاق. یا علی حبوں کا ایمان، علی ایمان نہیں ہے، علی کی محبت ایمان. اس لیے بہت بڑے مفسر عالم اسلام کے ابن عباس، بلکہ علماء عالم اسلام نے جو تفسیر لی ہے زیادہ 70% تفسیر جو ان کے پاس ہے وہ ابن عباس کی، اور عیسائیت سے موجود آپ معلوم. بہرحال تو یہ فرماتے ہیں کا قول، یہ میرے وکیل نے لکھا ہے اس قول کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کبھی کسی آدمی کے بارے میں یہ پہچاننا چاہتے تھے کہ یہ صاحب مومن ہیں یا منافق ہیں، ہمیں سوچ ہوتی تھی کبھی تو ہم طریقہ یہ کرتے تھے کہ ان صاحب کو گھیر کر کسی نہ کسی طریقے سے لاتے تھے خدمت میں مولانا کائنات المومنین علی بن ابی طالب. کسی بہانے سے ان کو لاتے تھے، اور جب ان کی نگاہ پڑتی تھی علی کے چہرے پر تو
جگہ علی نے پڑھی تھی ہم دیکھ دوسری جگہ بس ہم مان رہا تھا یہ مومن ہے بنا لے تو پھر بات کیسے بات یہ تھی اگر علی کے چہرے کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تو خوشی کے آثار ہوتا ہوتے تھے ہاں جی روشن ہو جاتی تھی چہرہ مسکرایا ہوتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ یہ مومن کیونکہ حضور نے فرمایا یا علی حب کا ایمان علی تیری محبت ایمان. اور اگر چہرے پر اعتبار غصہ اور نفرت کے آثار پیدا ہوتے تھے پیشانی پہ بل ہونٹ نکلنے لگے دانت بننے لگا تو ہم وجہ ہی بناتے کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ یاری بغضوں پر کفر ہونے با تجھ سے بغض کرنا کفر ہونے با. اچھا میرے استاد تھے مولانا شریف محمد دہلوی صاحب کو لا رہا ہوں تو میں نے کہا اسے پوچھا میں نے کہا استاد یہ بتائیے کہ یہ تو صحیح ہے ابن عباس کا قول ہے ابن عباس کا قول صحیح تو ہاں ایک میں ایسا کرتا چلوں ابن عباس نے کہا تھا کہ ہم تو آئے تھے علی کے سامنے اور پھر دیکھتے تو اس کا چہرہ پہلے میں ضرور سے بات کروں گا استاد تو میں کہا کرتا ہوں کہ ابن عباس نے طریقہ یاد کیا تھا کہ وہ بھیج لاتے تھے علی کے پاس اور پھر چلا لیتے تھے. ابن عباس کا قول اتنا سچا ہے کہ آپ آج بھی جا کر چاہیں تو اس قول سے پہچان سکتے ہیں. آپ کسی کے چہرے کے سامنے علی کا نام لیجیے اور اس کے بعد چہرہ لیجیے تو چہرہ ہو جائے گا کہ آپ مومن ہیں. تو میں نے پوچھا استاد یہ تو ٹھیک ہے اپنے بات میں لکھا مگر آخر یہ ایسا ہوتا کیوں تھا کیا فلسفہ کیا ہو جاتی ہے علی کو دیکھ کر وہ بگڑ جاتا تھا بنا میں اور مومن جو تھا وہ بڑھ جاتا تھا آخر کی وجہ کیا تھی کوئی وجہ بھی تو پیچھے دعوت بھی تو ہوئی ہے انہوں نے بتایا خلاصہ کیا ہے فلسفہ اس کا یہ تھا کہ علی کے ہاتھوں سے سینکڑوں ہزاروں کافر قتل ہوئے. اچھا اب میں ہوں آپ یہ بتائیے اب میں مومنوں کو بناتا ہوں مجھے لایا گیا علی کے سامنے اب میں نے علی کو دیکھا اگر میرے دل میں کفر کی محبت غالب ہے تو میں علی کو دیکھ کے یہ سوچوں گا یہ میرے باپ کا قاتل اس نے میرے چچا کو قتل کیا اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا اس نے میرے ماموں کو قتل کیا تھا تو اب میرے چہرے پر غصے اور نفرت کا حال ہوتا ہے کیونکہ میرے دل میں محبت کا کفر بھی حال اب میرے دل میں چہرے پہ میرے غصے کا حال ہوتا ہے یہ میرے باپ کا قاتل ہے یہ میرے چچا کا قاتل ہے یہ میرے ماموں کا قاتل ہے. اور اگر میرے دل میں ایمان کی محبت غالب ہے تو پھر میں یہ سوچوں گا یہی تو وہ شخص ہے جس کے دستوں بازو کی برکت سے آج میں مسلمان اسی کی قوت جہاد کی وجہ سے آج اسلام پھیلا ہے میں مسلمان ہوں ایمان کی طرف جو مجھے ملی ہے وہ اس کے دستوں بازو کی قوت کی وجہ سے ملی جب وہ کروں گا تو یہ وجہ کی ہے فرمایا کہ علی جو ہے اس کو دیکھ علی کے سامنے لے آؤ آج میں لے آؤ کافر کی مناسب اب ایک ختم کر رہا ہوں کوئی تکلیف ہو دربار ہے مامون رشید کا 5000 علماء بیٹھتے تخت اتنا بڑا عالم تھا خود بڑا عالم تھا مولانا رشید نے سبھی نمائندہ میں لکھا ہے کہ بنی امیہ بنی عباس کے تمام خلفاء راشدین کے بعد جتنے خلفاء ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ عالم جو تھا مامون رشید. یہ حقیقت بہرحال دربار گرم ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ایک بتا مامون پڑھتا ہے پلٹتا ہے میرے آپ کے آٹھ امام امام علی بن مطہر تو فضل رسول یہ بتائیے ایک حدیث میں سمجھ نہیں آئی ایک حدیث ایسی مشکل ہے کہ میں سمجھ سکتا نہیں تو کون سی حدیث ہے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ یا علی انت قصیب الجنت والنار اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہوگے جنت اور جہنم کو تقسیم تم کرو یہ حدیث میں سمجھ نہیں آتی ایمان مجھے کیوں سمجھ نہیں آتی ہر ایک آدمی کو اتنا اختیار دے دینا کہ سارے بڑی نوابین میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرے ہو اتنا اختیار ایک آدمی بہت زیادہ ہے. تو امام سرائے ایمان ہمیں اچھا تو ایک دوسرے دن پڑھتا ہوں میں آپ کو سمجھ آتی ہے حضور نے فرمایا یا علی حبوں کا ایمان اے علی تیری محبت ایمان ہے وہ بغضوں کا کفر ہونے بعد تجھ سے بغض کرنا کفر ہونے بعد ہے. تو ماموں نے کہا یہ تو مسلم حدیث ہے تو متواتر حدیث ہے تو فلاں 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 راوی ہے فلاں فلاں علماء نے اس کو نقل کیا اس کے بعد اس کا کون نہ کر سکتا ہے. یہ حضور نے فرمایا کہ یا علی حبوں کا ایمان اے علی تیری محبت ایمان ہے تجھے نفرت کرنا تجھ سے بغض کرنا کفر ہونے بعد ہے یہ تو حضور نے فرمایا.
تو آپ نے ایمان رکھا کہ تقسیم ہو تو گئی جنت جہنم. جنت نام ہے ایمان کا ذرا, جنت ذرا ہے ایمان کا, اور جہنم ذرا ہے کفر و نفاق کا. اور علی کی محبت ایمان ہے, علی نفرت کرا کفر و نفاق. بس سمجھ گیا میں نے. یہ وجہ سے کیا ہے کہ وہ انہوں نے بتایا کہ جو علی کو دیکھتا تھا اگر اس کے دل میں ایمان کی محبت زیادہ ہوتی تھی تو اس کے دل میں علی کو دیکھ کر یہ خیال تھا کہ اسی دست و بازو سے ایمان پھیلا. یہی ہے ایمان پھیلانے والا انسان, محافظ ایمان, محافظ اسلام, محافظ رسول, تو خوشی ہوگی. اور اگر اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے, یہ میرے پتا کا قاتل ہے, میرے کافر ماموں کا قاتل ہے, کفر کی موت قائم ہوتی تھی تو دفعہ کیسا ہوتی. اسی پر حضور فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے نفرت کرنا کفر و نفاق. اور یہی جنت و جہنم کا فیصلہ ہے. جنت جہنم تقسیم اسی پہ تو ہوگی. جنت صلاح ہے ایمان کا اور جہنم سزا ہے کفر و نفاق کی. اور علی کی محبت ایمان ہے, علی سے نفرت کرنا تو وہ کفر و نفاق. تقسیم ہو گئی جنت جہنم. اور کیسے ہوئی جنت جہنم. اور بتا دوں کہ یہ وجہ سے کیا ہے, یہ بتائیے. یہ وجہ سے صرف علی اور علی کی محبت اور کچھ نہیں. آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ فیصلہ آدمی خود کرتا ہے. آپ خود فیصلہ کیجیے آپ یہاں تشریف لائیں کیوں آئیں. آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا آدمی خود ہوتا ہے اپنے عمل کا. جیسا میں جانتا ہوں جو عمل کر رہا ہوں آپ نہیں جانتے. کوئی عمل میں کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں جو میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے. دوسرے میرے جانے سے خدا اور کوئی جانتا. آپ کوئی عمل کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, یا آپ جانتے یا آپ کو خدا جانتا ہے اور کوئی جانتا. تو آپ بتائیے نہیں, کیونکہ عمل تو جیسا ہوگا ہے کہ مقصد یہ عمل کیا ہے, کیوں یہ عمل کیا جا رہا ہے, وہ تو عمل کرنے والا جانتا ہے. اب آپ خود مجھے بتائیے کہ آپ یہ اس امریکہ کی زمین پر یا ہر قسم کی عیاشی آزادی موجود ہے, سب کو چھوڑ کر چند آنسو بہانے کے تشریف لائے ہیں, یہاں کیا ملے گا؟ کیا موٹیو کیا ہے, آپ کا سبب کیا ہے؟ سوائے محبت کی ضرورت ہوتی یا صرف محبت. وہی سے صرف محبت, یہ بنیاد محبت کے سوائے کچھ بھی نہیں. یہاں جو آتا ہے محبت جیسا. اور اسی لیے فرمایا کہ ایک آنسو جو بہائے گا ہمارے مخاطب وجبت علیہ الجنہ, یہ محبت کی ہے. آپ آنسو نہیں, آپ اس محبت کو دیں. اور کیوں ہمارا عقیدہ ہے کہ خاتون جنت کو چھوڑ کر نہیں آتی. کیوں آتی؟ کیونکہ ہم آتے ہیں ان کی محبت کی وجہ سے. یہ محبت ہے جو لے جاتی ہے. اور ہاں میں نے ختم کیا. کتنی رونق ہوتی ہے 10 دن تک اور کتنی کمی ہو جاتی ہے 10 محرم کے بعد. ابھی گاڑی میں سے لوگ گئے تھے کہ صاحب تھک جاتے ہیں. کیا ہے آخر کتنا مجلسیں کریں, کتنا روز تھک جاتے ہیں. بے شک صحیح ہے. میں پوچھتا ہوں آپ تو تھک گئے ہوتے روز 10 دن میں, لیکن آپ دیکھیے 10 دن کے بعد جو آل محمد میں مصیبت ملی ہے, مجھے بتائیے کسی طرح سے بھی وہ کم ہے وہ 10 دنوں سے. میں تو خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ ان 10 دنوں میں جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ جو مصیبتیں ہیں وہ تو 11 محرم میں شروع ہوتی ہے جب آپ تھک گئے ہوتے ہیں. 11 محرم کیا قیامت ہے. 11 محرم جب ہم کہتے ہیں تھک چکے ہیں ختم. اللہ اکبر. صبح 11 محرم کی کیا ہے؟ وہ صبح وہ ہے جس میں علی کی بیٹیوں کے بازو میں رسی بندھ ہو رہا ہے. اللہ وہ صبح وہ ہے کہ بے قلاوہ اونٹوں پر علی کی بیٹیوں کو باندھ دیا گیا. یہ وہ صبح. اللہ یہ وہ مصیبت ہے کہ میرے چوتھے امام سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا ہم آپ کی مصیبتیں سنتے ہیں, راگیوں سے سنتے ہیں, ذاکروں سے سنتے ہیں, شاعروں سے سنتے ہیں, کبھی آپ نے بیان کیا اپنی مصیبت تو آپ ایک ہی مصیبت بیان کرتے ہیں الشام یا کوفے کی مصیبت بیان کرتے ہیں یا شام کی. تو راجی نے پوچھا راجی رسول آپ کبھی اپنے بابا کی مصیبت نہیں آئے, آپ کبھی اپنے جوان بھائی علی اکبر کی مصیبت نہیں آئے, آپ کبھی اپنے ننے سے بھائی علی اصغر کی مصیبت نہیں آئے, آپ کبھی اپنے چچا عباس کی مصیبت نہیں آئے. فرماتے تھے امام راجی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بڑی مصیبت کی انہوں نے اٹھائی
بڑی سختیاں انہوں نے اٹھائی، لیکن امام کا قول چوتھے امام ہمارے سے القتل لنا عادتن، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، ہم آل محمد کی عادت ہے قتل ہونا، وہ شہادت لنا کرامت، وہ شہید ہونا یہ تو ہماری عزت ہے، اس سے بڑی ہماری عزت ہو گئی، شہید ہو گئے اللہ کا، مگر ہم قتل ہونے کے عادی ہیں، ہم شہید ہونے کے عادی ہیں، مگر ہم اس بات کے عادی کہاں سے ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں لائی جائیں، درباروں میں ٹھیک جائیں، دنیا ہم کا تماشا کر رہی ہو اور میں صاحب سے جھکائے اس سے تو ہماری یہ وہ مصیبت ہے، اس کی بات یہ وہ مصیبت ہے، اس کے بعد میں پوچھے بھی یاد کرتا ہوں اللہ 11 مہینوں کی بات ہماری ختم کرتا ہوں، ایک بات ہوگی بس، اور اس بات کی بات ہے جناب زہر کبریٰ، جناب زہر کبریٰ بات ہماری روایت ہے، میں اس کو خود بتاتا ہوں، فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے علی بن حسین جی کو 11 محرم کو اونٹ پر باندھ دیا گیا، پیر اونٹ سے باندھ دیے، شکم شکم سے باندھ دیے اور ہاتھ اس سے گردن سے باندھ دیے، اللہ فرماتی ہے اس پر میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ چہرے پر ایک رنگ آتا ہے اور ایک رنگ جاتا ہے، بند بند معاملہ، ایسا مان ہوتا تھا کہ جو روح بڑھا سکے روح، تو میں نے کہا بیٹا، اپنے بیٹے سے بخاری ہوئے کہا امام سے بیٹا یہ کیا حال ہے تمہارا، بیٹا تم اپنے کو سنبھالو، تو ایسا مان ہوتا ہے تمہارے چہرے سے کہ تمہاری روح بڑھا سکے، تم اس قدر درد محسوس کر رہے ہو، اتنی شدت سے تکلیف محسوس کر رہے ہو کہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے وہ قریب تمہاری روح بڑھا سکے، بیٹا اپنے کو سنبھالو بیٹا، ابھی تو کوفے جانا ہے بیٹا، ابھی تو شام جانا ہے بیٹا، تمہارے سوا ہمارا سرپرست کون ہے، تم ہی تو ہمارے سرپرست ہو، تو مجھے فتویٰ فرماتی ہے جب میں نے یہ کہا کہ فتویٰ میرے بیٹے نے اپنی پیشانی کو اونٹ کے پالان سے مارا اور کہا خودی جہاں وہ جوان بیٹا کیسے اپنے کو